السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 276۔ باب الجزیتی والہدنتی، جزیے اور جنگ سے صلح کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذها یعنی الجزیۃ من مجوس حجر، رواہ البخاری وله طریق فی المؤطأ فیہ انقطاع۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا اور موطا میں اس حدیث کی ایک اور سند ہے جس میں انقطاع ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، بخاری کی صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ مجوسیوں سے اہل کتاب کے علاوہ دیگر کافروں سے بھی جزیہ لینا درست ہے۔ جزیہ کیا ہے؟ اور اسی طرح یہ باب الجزیتی والہدنتی، جزیہ یہ ہے کہ ذمی کافروں کو دارالاسلام میں ٹھہرانے اور ان کے خون و مال کی حفاظت کرنے کی عوض جو مال ان کافروں سے لیا جاتا ہے یہ ہے جزیہ۔ یہ 9 یا 8 ہجری میں مشروع ہوا تھا۔ اور اسی طرح ہدنہ اس معاہدے کو کہتے ہیں جو ایک خاص مدت تک ترک جنگ کے لیے، جنگ بندی کے لیے 2 حکومتوں کے درمیان میں صلح نامہ کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور مجوسی وہ لوگ جو آگ کی عبادت اور پرستش کرنے والے تھے اور اسی طرح نیز 2 خداؤں کو ماننے والے تھے وغیرہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے علاوہ بھی کافروں سے جزیہ لینا درست ہے۔ اگلی حدیث، عن عاصم بن عمر عن انس وعن عثمان بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث خالد بن الولید الى اقیدر دومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزیة، رواہ ابو داود۔ عاصم بن عمر رحمہ اللہ حضرت انس اور حضرت عثمان بن ابی سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دومت الجندل کے حکمران اقیدر کے پاس بھیجا
حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اسے گرفتار کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدر کا خون نہ بہایا اور جزیے پر اس سے مصالحت کر لی۔ عقیدر بن عبد الملک جو کہ دومت الجندل کا فرما روا تھا، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عرب اہل کتاب سے بھی جزیہ لینا جائز ہے، اور عقیدر عرب کا ایک عیسائی رئیس تھا اور اسی طرح ایک غسانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگلی حدیث، عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل حالم دينارا او عدله معافريا اخرجه الثلاثه وصححه ابن حبان والحاکم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو مجھے حکم دیا کہ میں ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کے برابر قیمت کا معافری کپڑا لوں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جزیے کی سالانہ مقدار کم از کم 1 دینار یا اس کے برابر کوئی اور چیز فی کس ہوگی۔ اگلی حدیث، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جزیہ صرف بالغ آزاد مرد ہی سے لیا جائے گا۔ عن عائذ بن عمرو المزنی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام یعلو ولا یعلا اخرجہ الدارقطنی۔ حضرت عائذ بن عمرو مزنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیوں اس خبر میں ہمیں، اس حدیث میں ہمیں یہ بات بتائی، یہ خبر دی کہ اسلام غالب بن کر رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب بن کر رہنے کے لیے نہیں۔ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے نظریاتی اور عملی طور پر اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ، دعوت و جہاد کے ساتھ ہو، اور اپنی عملی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں تاکہ ان کے عمل اور کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر کفار بھی اسلام میں داخل ہوں، اور تاکہ مسلمان جہاد کا علم تھامے رہیں اور جہاد کرتے رہیں، اور کہیں کبھی شکست ہو جانے پر، کبھی مغلوب ہو جانے پر دل چھوڑ کر مت بیٹھیے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ غلبہ آپ کا ہی ہے۔ کہیں وقتی طور پر اگر شکست سے دوچار ہونا بھی پڑ جائے، کہیں بندہ وقتی طور پر مغلوب ہو بھی جائے تو نو ٹینشن، دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، دوبارہ کوشش کرنی چاہیے کہ بالآخر اسلام ہی غالب رہتا ہے۔ افسوس یہ کہ آج امت جہاد چھوڑ چکی ہے، اور جہاں امت جہاد کرتی ہے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں کافروں کی فوجیں اور ان کی جدید ترین جنگی ساز و سامان وہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے کھائے ہوئے بوس سے زیادہ پھر اہمیت نہیں رکھتے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اور ایک اور حدیث کے مطابق اگر وہ سلام کریں تو جواباً وعلیکم کہو، اور جب تم راستے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے ملو تو انہیں راستے کی تنگی کی تنگ جانب جانے پر مجبور کر دو۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا یہود و نصارہ کو سلام نہیں کرنا۔ جب یہود و نصارہ کو سلام نہیں کرنا تو مجوسیوں کو، کمیونسٹوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، کسی بھی کافر کو سلام نہیں کرنا۔ وہ اگر سلام کر دیتے ہیں تو فقط وعلیکم کہا جائے گا۔ اس سے ان یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم گھٹیا ہو، کمزور ہو، بیکار ہو اور ردی ہو، تا وقت کہ تم اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ لو۔ اگلی حدیث عن المسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ومروان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الحدیبیہ فذکر الحدیث بطولہ وفیہ هذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين ويأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا ردتموه علينا فقالوا انكتب هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، مسروہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے اور اس میں یہ معاہدہ لکھا گیا کہ جس پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے مصالحت کی، سہیل بن عمر سے مصالحت کی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اس عرصے میں پبلک عوام امن سے رہیں گے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اپنا ہاتھ روکے رکھے گا جنگ کرنے سے۔ اور اسی طرح امام مسلم نے اس حدیث کا کچھ حصہ انس سے روایت کیا اور اس میں ہے تم میں سے جو کوئی ہمارے پاس آئے گا ہم اسے تمہاری جانب واپس نہیں کریں گے، اور جو کوئی ہمارا بندہ تمہارے پاس آئے گا تم اسے ہمارے پاس واپس لوٹا دو گے۔ یعنی مکہ والوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینے پہنچا، مسلمان اس کو مکہ والوں کے حوالے کریں گے، مدینے والوں سے کوئی مرتد ہو کر مکہ پہنچا، مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا ہم یہ لکھیں؟ یعنی بظاہراً اس کے اندر مسلمانوں کی کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں لکھو، ہم میں سے مسلمانوں میں سے مدینے والوں میں سے جو مکہ والوں کے پاس چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اور مکہ والوں میں سے جو ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ضرور راستے راہیں نکالے گا اور راستہ بنا دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئیں، حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ ہوا
جدہ کے راستے میں مکہ کے وسط سے 10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک کنواں ہے جس سے اس جگہ کا نام حدیبیہ پڑ گیا۔ آج کل اسے شمیسی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور چند شرائط پر مصالحت کی۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، کفار مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر یہ نمائندہ تھا، اور کہ یہ شرط کفار کی طرف سے ہوئی کہ جو آدمی مسلمانوں کے کیمپ سے بھاگ کر کافروں کے کیمپ میں چلا جائے گا کفار واپس نہیں کریں گے، اور کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر یا کوئی شخص مکہ سے مسلمانوں کے ہاں پناہ لے گا تو مسلمان اسے کافروں کی طرف واپس لوٹائیں گے۔ سہیل بن عمر قریش کے سرکردہ شرفاء اور سرداروں میں تھا اور خطیب بندہ تھا۔ سہیل بن عمر بدر کے روز قید ہوئے، اس وقت وہ کافر تھے۔ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا اور حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنہ ارتداد کے وقت جو ہے وہ ان کی وجہ سے قریش اسلام پر ثابت قدم رہے۔ 14 ہجری میں یرموک کے موقع پر جو ہے وہ شہید ہوئے، یا یہ کہ ان کی وفات جو ہے وہ طاعون کی بیماری سے ہوئی۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنۃ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما اخرجہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عہد والے کو قتل کیا جس کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، معاہد کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ 40 سال تک جو ہے وہ 40 برس کی مسافت تک پہنچتی ہوگی جس بندے نے کسی معاہد کو، عہد والے کو قتل کیا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت سنن نسائی میں 4752 نمبر پر، جس نے کسی ذمی کو حلت کے بغیر قتل کیا اس پر جنت حرام ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا جس کافر کے ساتھ کوئی عہد ہے یا ذمی ہے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ایسے بندے کا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایسے شخص کو، ایسے مسلمان قاتل سے دنیا میں قصاص نہیں لیا جاتا، اس کے لیے اخروی سزا، قیامت کے دن کی سزا بیان کی گئی ہے۔ یہ سبق نمبر 276 تھا۔ آج کے سبق میں جزیے اور کافروں کے ساتھ جنگ بندی، صلح وغیرہ کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دفعہ کسی خاص حکمت عملی کے تحت مسلمان کو بظاہراً کچھ کمزوری بھی دکھانی پڑتی ہے، جس طرح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، لیکن سمجھدار میجر کرنل یا جرنیل کی وجہ سے آنے والے دنوں میں مسلمانوں ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔